अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम सूरह अहज़ाब का सबक नंबर 7 जो आयत नंबर 53 से 58, 53 से 58 पर मुश्तमिल है, उसका आज ट्रांसलेशन करेंगे। सबक की आयात का तर्जुमा हम करेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले हम मज़ामीन का ख़ुलासा देख लेते हैं कि इस सबक के अंदर ये जो आयात हम पढ़ेंगे इसका ख़ुलासा क्या है। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि अहले ईमान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के मुतल्लिक आदाब सिखाए गए हैं। नंबर 2, अज़वाज मुताहरात मोमिनीन की रूहानी माएँ हैं, लिहाजा उनके साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद निकाह को अल्लाह ताला ने गुनाह अजीम करार दिया है। नंबर 3, इन रिश्तों के मुतल्लिक बताया गया है जिनसे ख़वातीन का निकाह हराम है। और नंबर 4, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने की अहमियत बताते हुए मोमिनीन को दरूद पढ़ने का हुक्म दिया गया है। और नंबर 5, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हुए उन्हें इज़ा पहुँचाते हैं, उन पर अल्लाह ने दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में लानत की है। और आखिरी पॉइंट इसमें है, मोमिन मर्द और औरतों पर बहतान लगाने से मना किया गया है और इसकी सज़ा बयान की गई है। तो अब हम आयात की तरफ आते हैं। आगाज़ करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तदखुलू बुयूतन नबी, ए ईमान वालो तुम नबी के घरों में दाखिल ना हो, इल्ला अन युअज़ना लकुम, मगर ये कि तुम्हें इजाज़त दी जाए, इला ताआमिन गैर नासिरीना, खाने के लिए ना कि इंतज़ार करने के लिए ना हो उसके पकने का। वलाकिन इज़ा दुईतुम, और लेकिन जब तुम्हें बुलाया जाए, फदखुलू, बस तुम दाखिल हो जाओ। फ़इज़ा ताइमतुम, और पस जब, फ़इज़ा पस जब, ताइमतुम, फ़इज़ा ताइमतुम, पस जब तुम खाना खा लो, फंतशिरू, तो मुंतशिर हो जाओ। वला मुस्तानिसीना लिहदीसिन, और तुम आपस में बातें करने के लिए जी लगा कर ना बैठ जाओ। वला मुस्तानिसीना, और तुम बातों में जी लगा कर ना बैठ रहो। इन्ना ज़ालिकुम, बेशक ये, काना युज़िन नबिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देता है। फ़यस्ताही मिनकुम, बस वो तुमसे शर्माते हैं। वल्लाहु ला यस्ताही, और अल्लाह नहीं शर्माता, मिनल हक, हक बात से। ये आयात जो हैं ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के मुतल्लिक जो हैं आदाब सिखाए जा रहे हैं। इसकी मुतल्लिक हम दोबारा से देखते हैं, पहले इसका तर्जुमा कर लेते हैं। वाइज़ा सअलतुमूहुन्ना, और जब तुम उनसे मांगो, किनसे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से मांगो, मतान, कोई सामान, फसअलूहुन्ना, बस तुम उनसे मांगो, मिन वराए हिजाब, पर्दे के पीछे से। ज़ालिकुम अत्हरु लिकुलूबिकुम, ये तुम्हारे दिलों के लिए भी पाकीज़ा है, व कुलूबिहिन्ना, और उनके दिलों के लिए भी
पाकीज़ा बात है। वमा काना लकुम, और नहीं है लकुम तुम्हारे लिए, अंतुज़ू रसूल अल्लाह, कि तुम अल्लाह के रसूल को तकलीफ दो, वला अंतन के हु अजवाजहू, और ये कि तुम उनसे, उनकी बीवियों से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से निकाह ना करो, मिन बाद ही, उसके बाद, अबदन, कभी भी, इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा, बेशक ये अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो आयात अभी हमने मुताला की हैं, इनको अब देख लेते हैं कि पहली बात इसमें क्या बात कही गई है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पूरी उम्मत को जो है वो आदाब सिखाए जा रहे हैं कि किसी घर में भी दाखिल होते हुए उसमें किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहली बात जो है वो अहले ईमान को कही जा रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में दाखिल ना हो मगर ये कि तुम्हें इजाज़त दी जाए खाने के लिए, गैर नाज़रीना, ना कि इंतज़ार करने के लिए कि उसके पकने का इंतज़ार कर रहे हो। ये क्या है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है कि एक असहाब सुफ़ा की एक जमात जो कि मस्जिद नबवी में हमा वक्त जो है वो दीन की खिदमत के सिलसिले में मौजूद रहती थी, और उनका कोई माश का ज़रिया भी नहीं था कि वो, बाकी सहाबा तो कारोबार भी कर रहे थे और अपनी माश का ज़रिया उन्होंने बनाया हुआ था। ये टोटल इन्होंने अ, अपनी तमाम ज़िंदगी जो है वो दीन के लिए वक्फ कर रखी थी कि जो दीन को सीखना है, और उसके लिए यह है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अगर कोई चीज़ आ गई है तो उनको भी मिल जाती थी। जबकि आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर भी मामला कई कई दिन के फाके भी चलते थे। तो अगर घर में कोई खाना पकता था तो उसमें वो साहब सुफ़ा ख़ास तौर पर जिन्हें दावत दी जाती थी कि आज खाना आपने खाना है, तो वो क्या है कि उनको ये बात समझाई जा रही है कि तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में दाखिल ना हो जब तक कि तुम्हें इजाज़त ना मिले खाने के लिए, ना कि इंतज़ार करने के लिए। अब ये भी है कि खाना पक रहा है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए हैं कि अच्छा चले खाना पक रहा है तो हमें भी मिलेगा। तो इस इजाज़त के बगैर जब दावत दी जाए तो तब तुम आओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में, और इसके अलावा तुम, ये नहीं है कि खाना पकने का इंतज़ार करो। हाँ, जब खाना पक जाए, दावत दी जाए, तो उस वक़्त आओ और खाना खाओ और चले जाओ। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामला क्या है कि खाना खाने के लिए सहाबा बैठे हुए हैं, और अब उनका कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नसीब हुई हुई है और उसमें उनके साथ जो है वो बातें करने का एक मौका मिल रहा है, तो सहाबा देर तक बैठने का एहतमाम करते थे। तो उस बारे में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वलाकिन इज़ा दुईतुम, और लेकिन जब तुम्हें बुलाया जाए, फदखुलू, तो तुम दाखिल हो जाओ, यानी कि फ़ाइज़ा ताइमतुम, और बस जब तुम खाना खा लो तो बस फंतशिरू, तो मुंतशिर हो जाओ, चले जाओ। वला मुस्तानिसीन लिहदीसिन, और तुम बातों में जी लगा कर ना बैठ जाओ। ये क्या है कि बातें करने से, अब ज़ाहिर बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अपने मामूलात भी हैं, उन्होंने घर वालों को भी टाइम देना है, अल्लाह की इबादत भी करनी है, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले में तकलीफ़ होती थी। तो उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देती है, लेकिन वो क्या है, वो तुमसे शर्माते हैं ये बात कहने से कि अब तुम चले जाओ कि मैंने अपने मामलात करने हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस बारे में शर्माते हैं, लेकिन अल्लाह इस हक बात कहने में कोई बात उसमें शर्माता नहीं है। तो लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब तुम खाना खाने के लिए आओ तो वहाँ पर खाना खाओ और फिर फ़ौरन चले जाओ, वहाँ बैठकर बातें ना करने लग जाओ। और अब दूसरा हुक्म जो है वो
یہ دیا جا رہا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُمْ مَتَاعًا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے جو بات کہی جا رہی ہے کہ جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو حجاب پردے کے پیچھے سے مانگو۔ اب یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، ابھی ہم نے پڑھ بھی لیا کہ وہ امت کی مائیں ہیں، تو امت کی ماؤں سے تو پردہ نہیں ہوتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پردہ کرنے کا حکم کیوں آ رہا ہے کہ اہل ایمان کی عورتوں کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے اس کے ذریعے کہ وہ بھی پردہ کریں۔ آگے احکامات آ رہے ہیں کہ کن مردوں کے سامنے جو ہے ایک عورت جو ہے وہ آ سکتی ہے یعنی کہ چہرے کے پردے کے بغیر۔ تو یہاں پر ان چیزوں کا آغاز ہو رہا ہے کہ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں دونوں کے لیے پاکیزہ ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف نہ دو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بنا دیا کہ ظاہر کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پھر اس کے بعد کبھی بھی تم نکاح نہ کرو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے جو ہے وہ شادی نہیں ہو سکتی ان کی کسی بھی مومن سے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ ان تبدو شیئا او تخفوہ، اگر تم چھپاؤ شیئا کچھ ان تبدو اگر تم ظاہر کرو شیئا کسی چیز کو، او تخفوہ یا تم اس کو چھپاؤ، فإن اللہ بس بے شک اللہ کان بکل شیء علیما، کہ اللہ تعالیٰ بس بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو اہل ایمان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے کہ وہ تو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، تو لہٰذا اگر تم کسی بات کو ظاہر کرتے ہو یا تم کسی چیز کو چھپاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تو اس کی حقیقت کو اور اس بات کو جو ہے وہ ہر لحاظ سے جانتا ہے۔ لا جناح علیہن، نہیں ہے گناہ ان پر، فی آبائہن، اب یہ پردے کے احکامات دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ ایک تو سورہ نور میں پردے کے احکامات آئے ہیں، اور اب یہاں پر اس سورہ احزاب کے اندر جو ہے پردے کے احکامات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ لا جناح علیہن، ان پر کوئی گناہ نہیں، فی آبائہن، ان کے باپ کے معاملے میں، باپوں کے معاملے میں، اور ولا ابنائہن، اور نہ ہی ان کے بیٹوں کے معاملے میں، ولا اخوانہن، اور نہ ان کے بھائیوں کے معاملے میں، ولا ابناء اخوانہن، اور نہ ان کے بھائی کے بیٹوں کے معاملے میں، ولا ابناء اخواتہن، اور نہ اپنی بہن کے بیٹوں کے معاملے میں، ولا نسائہن، اور نہ ہی اپنی عورتوں کے معاملے میں، ولا ما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی ان کے دانے ہاتھ یعنی کہ لونڈیاں یا مطلب غلاموں کے معاملے میں۔ تو یہ لونڈیوں سے تو یہ احکامات جو ہیں اس کو بھی ذرا سمجھ لیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو یہاں پر فرما رہے ہیں کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے ان کے باپوں کے معاملے میں۔ اب یہ پردے کے احکامات جو ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ عورت کا ستر کیا ہے اور پردہ کیا ہے۔ ستر یہ ہوتا ہے کہ جو جیسے ایک مرد کا ستر ہے ناف سے لے کر ٹخنوں سے اوپر تک، یہ ایک مرد کا ستر ہے جس کا ڈھانپنا اس پر لازم ہے، تو اس کے ذریعے اتنا کم از کم ہوگا تو اس کی نماز جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اب عورت کا ستر کیا ہے؟ عورت کا ستر جو ہے وہ
جس کے ذریعے وہ نماز پڑھ سکتی ہے یا اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے آ سکتی ہے، وہ سطر اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے وہ نماز پڑھنے کا ہے۔ تو عورت کے لیے سطر یہ ہے کہ اس کا پورا جسم جو ہے سطر ہے، سوائے اس کے چہرے کی ٹکیا، ہاتھ کی ہتھیلیاں اور ٹخنوں سے نیچے پاؤں، یہ والی جو ہے یہ چیزوں کے علاوہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ کپڑے کے ساتھ جو ہے وہ ڈھانپی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو یہ عورت کا سطر ہے جس کے ذریعے وہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ عورت کا پردے کے احکامات کیا ہیں کہ وہ کن مردوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے چہرے کے ساتھ آ سکتی ہے۔ یہاں پر پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے بات بتا دی کہ پردے کے پیچھے سے جو ہے وہ کوئی چیز جو ان سے مانگنی ہو تو مانگی جائے۔ تو اسی طرح اہل ایمان عورتوں کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ پردے کے پیچھے سے اگر کوئی بات کرنی بھی پڑے تو ان کو بات کرنے کی ہے اجازت، ورنہ یہ ہے کہ چہرے کے ساتھ جو ہے وہ عورت کا آنا منع ہے۔ چہرے کے ساتھ کن کے سامنے آنا ہے، وہ یہ اللہ تعالیٰ نے نام گنوا دیے ہیں۔ آبائے ہننا، ان کے باپوں کے معاملے میں، ابنائے ہننا، اپنے بیٹوں کے معاملے میں، اور اخوان ہننا، اور اپنے بھائیوں۔ یہ وہ محرم رشتے ہیں جن کے سامنے عورت جو ہے وہ چہرے کے پردے بغیر آ سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ولا ابنائے اخوان ہننا، اور اپنے بھائی کے بیٹوں کے معاملے میں، اور یہ کہ اپنے ابنائے اخوات ہننا، اور اپنی بہن کے بیٹوں کے معاملے میں، یعنی کہ بھانجے۔ ابنائے اخوان ہننا بھتیجے، ابنائے اخوات ہننا بہن کے بیٹے یعنی کہ بھانجے۔ ولا نساء ہننا، اب یہ بھی ہے کہ اہل ایمان عورتیں جو ہیں ان کا پردہ غیر عورتوں سے بھی ہے۔ یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ نساء ہننا، اپنی عورتوں سے جو جانی پہچانی ہیں، ایسے غیر معروف عورتوں سے بھی جو ہے وہ ان کو پردہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا ایک واقعہ بھی سر سید احمد خان کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ برِ صغیر میں جو انگریز جو ہیں وہ آئے ہیں، تو یہاں کے جو لارڈ تھا اس نے سر سید سے کہا کہ ہماری خواتین آپ کی خواتین سے ملنا چاہتی ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے انہیں یہ جواب دے دیا کہ ہماری عورتوں کا غیر عورتوں سے بھی پردہ ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بیان کر رہے ہیں؟ نساء ولا نساء ہننا، اپنی عورتوں، اور نہ کہ ان کی عورتیں، یعنی کہ ان سے بھی کوئی پردہ نہیں۔ ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو مالک ہیں دانے ان کے، اور نہ یعنی کہ نہ لونڈیوں سے، یا مطلب اپنے جو غلام ہیں۔ اب ایک گھر میں اگر غلام مرد ہے تو وہ چونکہ غلام ہے اس کے سامنے جو ہے وہ عورت آ سکتی ہے سطر کے ساتھ۔ تو یہ ہیں پردے کے احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بارے میں فرما رہے ہیں وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء، ہر چیز کا گواہ ہے، یعنی کہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ اصل چیز تقوی ہے، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، پردہ کرنا ہے، پردے کے ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ پردہ تو کیا جا رہا ہے اور تقوی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو تقوی بھی یہ بہت بنیادی شرط ہے کہ انسان اپنی تنہائی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ پرہیزگاری والا معاملہ رکھے، جو اللہ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے جو ہے دکھانے کے لیے ایسا معاملہ ہو، بلکہ یہ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے حوالے سے احکامات دے رہے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, ए ईमान वालो तुम भी दरूद भेजो उन पर, वसल्लिमु तस्लीमा, और सलाम भेजो। दरूद व सलाम मतलब इससे अब मुराद होगा कि ए ईमान वालो तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो। तो ये देखें कि कितना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की फजीलत और अहमियत जो है अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। तो अहले ईमान को भी अहले ईमान को भी अल्लाह ताला जो है ये हुक्म दे रहे हैं कि तुम भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजो। और आपके इल्म में होना चाहिए है कि सबसे जो दरूद है, आला तरीन दरूद जो हम नमाज में पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिम जिसे हम कहते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये दरूद जो है ये हम नमाज में भी पढ़ते हैं, और इसके अलावा सुबह शाम के अज़कार में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर ये चीज़ जो है वो बयान हुई है कि जो 10 एक मरतबा दरूद भेजता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो वो अल्लाह ताला पर रहमत नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह माफ़ फरमाता है, 10 मरतबा रहमत भेजता है और 10 गुनाह माफ़ करता है, और उसके लिए आफियत का मामला भी फरमाता है। तो इसी तरह 10 मरतबा दरूद पढ़ने की फजीलत जो है वो आई है नमाज के बाद, और इसी तरह 100 मरतबा पढ़ने की फजीलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इसकी तफसीलात आई हैं। और ये बात नोट कर लें कि दरूद पढ़ने के लिए जो नबी हदीस के अंदर आता है, दरूद इब्राहीम ही का जो पहला टुकड़ा है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ये अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन ये मुकम्मल दरूद है। तो ये दरूद पढ़ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ये आप देख लें कि 100 मरतबा पढ़ना भी हो तो बहुत ही मुख्तसर वक्त में हम 100 मरतबा जो है ये दरूद पढ़ सकते हैं। तो अहादीस के अंदर मुख्तसर दरूद जो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, तो ये 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम के औकात में, और अगर हर नमाज के बाद अगर ये मौका मिल जाए तो इसमें कम से कम 10 मरतबा और 100 मरतबा, जैसे आपको पता है तस्बीह फातिमा सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर 33 मरतबा और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर है, तो ये 100 मरतबा बनता है। तो इसी तरह 100 मरतबा जो है वो दरूद पढ़ने का भी मुख्तसर एहतमाम करने का हमें करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अहले ईमान को भी ये हुक्म दे रहा है, तो अहले ईमान को अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का मामला जो है ना वो हमें करना चाहिए, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। जी आगे देखते हैं अल्लाह ताला आगे क्या इरशाद फरमा रहे हैं, इन्नल्लज़ीना युज़ून अल्लाह व रसूलहू, बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं या रंज पहुंचाते हैं, उनके लिए लानहुमुल्लाहु, अल्लाह ने उन पर लानत है, फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में, वआद्दा, और उसने तैयार कर रखा है, लाहुम उनके लिए, अजाब मुहीना, जलील कर देने वाला अजाब। कि बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ देते हैं, अल्लाह ने उन पर लानत की है दुनिया और आखिरत में, कि उनको दुनिया में भी फिटकार है, अल्लाह की तरफ से लानत है उन पर, और उनके लिए आखिरत में अल्लाह ताला ने
درد ذلیل کر دینے والا عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین، وہ لوگ جو مومنوں اور مومن مردوں والمؤمنات اور مومن عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر مقبو، بغیر اس کے کہ انہوں نے وہ کمایا ہو، یعنی کہ اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسی بات کرتی ہے جس سے ان کو جو ہے وہ جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں ان کے اوپر کوئی الزام لگا کر انہیں تکلیف دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، بس بے شک احتمالو انہوں نے اٹھایا بہتانن بہت بڑا بہتان، وَإِثْمًا مُبِينًا اور واضح گناہ۔ بہتان کیا ہوتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے بارے میں فرمایا کہ جب صحابہ، آپ نے کیا فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی کوئی برائی بیان کرو جو اس کے اندر موجود ہے، جو جب وہ موجود نہیں ہے اور اس کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہے، تم اس کا تذکرہ کر رہے ہو، تو یہ غیبت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر ہم اس کی بات جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے اور وہ اس وقت موجود نہیں ہے، تو تبھی وہ غیبت ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا ہاں تبھی تو وہ غیبت ہے، اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے اور تم اس کو اس کی عدم موجودگی میں، وہ اس وقت محفل میں موجود نہیں ہے اور تم اس کا تذکرہ کر رہے ہو، تو یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کا جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نقصان بیان کیا ہے سورہ حجرات میں کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور قیامت کے روز جو یہ غیبت کرنے والے ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تانبے کے ناخن جو ہے وہ قیامت کے روز جہنم میں انہیں دے گا، اور وہ اس کے ذریعے کیا کریں گے، اپنے جسم کو نوچیں گے، نوچ کر پھر اپنے جسم کو کھائیں گے، یہ سزا انہیں جہنم میں ملے گی۔ تو بہتان جو ہے وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس کے اندر پائی ہی نہیں جاتی اور تم اس کو بیان کر رہے ہو تو وہ بہتان ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ غیبت کی جو کہ بھائی کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے اور تم اس کو بیان کر رہے ہو اس کی عدم موجودگی میں، تو اس کا اتنا بڑا نقصان اور اتنا بڑا جو ہے وہ اتنی بڑی سزا ہے، تو بہتان کا جو ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچنے کی توفیق، اور ہم کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بس بے شک تم نے ایک بہت واضح گناہ جو ہے وہ بہتان جو ہے وہ اپنے سر پر اٹھا لیا ہے، جس کی سزا جو ہے وہ مل کر رہے گی پھر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز سے جو ہے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اور جن لوگوں کے ساتھ ہم نے ایسا کوئی معاملہ کر بیٹھے ہیں تو اللہ سے بھی معافی مانگیں اور اپنے اس بھائی سے بھی معافی مانگیں کہ میں نے غلطی سے تم سے یہ بات ہو گئی تھی، تو میں تم سے معذرت چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بات جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ تو یہ معاشرے کے اندر جو ہے پیار اور محبت کا باعث بنتی ہیں اگر یہ چیزیں جو ہیں ہم ان چیزوں سے بچیں گے۔ اگر ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے، ان کو کریں گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر معاشرے کے اندر آپس میں پیار محبت والی کیفیت پیدا نہیں ہوتی، اور شیطان انسانوں کے درمیان میں اسی چیز کا جو ہے وہ اہتمام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مومنوں کے درمیان، انسانوں کے درمیان آپس میں نفرت پیدا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپس میں پیار محبت سے رہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بھائیوں کے درمیان میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس میں انگلش میڈیم سٹوڈنٹس کے لیے اس کا ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، یہ ایک آیت کا ٹکڑا رہ گیا ہے، پہلی آیات وہ ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ 'لا تدخلوا بیوت النبی' 'لا' جو ہے وہ مفعول ہے، 'دخول' جو ہے وہ اسم ہے۔ 'لا تدخلوا' جو ہے وہ فعل ہے۔ 'دخول' جو ہے وہ اسم ہے۔ 'لا' جو ہے وہ فعل ہے۔ 'دخول' جو ہے وہ اسم ہے۔ 'لا' جو ہے وہ فعل ہے۔ 'دخول' جو ہے وہ اسم ہے۔ 'لا' جو ہے وہ فعل ہے۔ 'دخول' جو ہے وہ اسم ہے۔ 'لا' جو ہے وہ فعل ہے۔ 'دخول' جو ہے وہ اسم ہے۔ 'لا' جو ہے وہ فعل ہے۔ 'دخول' جو ہے وہ اسم ہے۔ 'لا' جو ہے وہ فعل ہے۔ 'دخول' جو ہے وہ اسم ہے۔ 'لا' جو ہے وہ فعل ہے۔ 'دخول' جو ہے وہ اسم ہے۔ 'لا' جو ہے وہ فعل ہے۔ 'دخول' جو ہے وہ اسم ہے۔ 'لا' جو ہے وہ فعل ہے۔ 'دخول' جو ہے وہ اسم ہے۔ 'لا' جو ہے وہ فعل ہے۔ 'دخول' جو ہے وہ اسم ہے۔ 'لا' جو ہے وہ فعل ہے۔ 'دخول' جو ہے وہ اسم ہے۔ 'لا' جو ہے وہ فعل ہے۔ 'دخول'
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انگلش میڈیم اسٹوڈینٹس کے لیے ایک سلائیڈ جو ہے وہ رہ گئی یہاں پر لگانے کے لیے، اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں آیات کے حوالے سے ہماری یا ایھا الذین آمنوا جی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ یہ والا آیات ہیں، ایک منٹ ذرا اس میں تھوڑا سا